إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین محترم، انتہائی مبارک تقریر ہے. وہ معصوم بچے جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا، ان کے اعزاز میں آج کی یہ خوبصورت تقریب رکھی گئی ہے. دل کی گہرائیوں سے مدرسہ حاضہ کے تمام ہی اساتذہ کرام، ملتزمین اور ان بچوں کے والدین، عزیز رشتہ دار، بالخصوص برادر محترم حافظ محمد یحییٰ فاروقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کریم قرآن مجید کا یہ نور تا قیامت باقی رکھے اور ہمیں ہر حال میں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گلشن حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہے اور ان کے صاحبزادگان حافظ محمد معاویہ اور حافظ محمد یحییٰ فاروقی جس جذبے، لگن اور محبت کے ساتھ اس گلشن کی رونق کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی صلاحیتوں میں، علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ انسان سے قیامت کے دن دی گئی عقل کی بنیاد پر یہ سوال کر لے کہ تم دنیا میں گئے تھے، مجھے پہچانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف عقل دے کر انسان کو دنیا میں بھیج دے اور قیامت میں انسان واپس آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال کر لے کہ تو نے وہاں جا کے مجھے پہچانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھے گئے اس سوال کا اگر انسان جواب نہ میں دے تو عقل کہتی ہے کہ تیرا وہاں پہ جواب نہ میں ہو نہیں سکتا. چونکہ عقل جب اللہ تعالیٰ نے دے دی تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، حضرت انسان اس بات تک پہنچ جائے کہ کوئی ایک میرا خالق ہے، کوئی ایک میرا مالک ہے، کوئی ایک میرا رازق ہے، کوئی ایک ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی یہ فرمائی کہ صرف عقل دے کر انسان کو بھیجا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجے، رسول بنا کر بھیجے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے. اگر اللہ جن کو نبی بنا کے بھیجتا تو لوگ وحشت کی وجہ سے اس کے پاس نہ بیٹھتے، اور اگر اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا تو لوگ کہتے کہ تمہاری اور ہماری ضروریات ایک جیسی نہیں ہیں، لہٰذا تم ہمیں سکھا تو سکتے ہو لیکن ہم جن مسائل سے گزرتے ہیں وہ مسائل تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لہذا ہم تمہاری بات کو سن لیں گے، عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. تم آئے ہو سکھانے کے لیے، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ تمہیں پیاس لگے، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارا قبیلہ، نہ کنبہ، نہ خاندان. ہم تو انسان ہیں، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھر بار بھی چلانا ہے، دکان بھی چلانی ہے، بچہ بیمار ہو جائے دوائی بھی لینی ہے. تو فرشتوں تم بہت نورانی پاکیزہ مخلوق ہو، لیکن تم ہمیں جو سکھا رہے ہو ہماری سٹیج پہ آگے دیکھو تو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی فرمائی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور احسان کیا
کہ عقل کی بنیاد پر اللہ قیامت میں پوچھ لیتے تو اللہ پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت انسان کو مخاطب کیا اور اس کو پوچھا کہ بتاؤ اگر تم اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے اس کی پوجا کرتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ہاتھوں سے بت کو بنا لیا اور اس کو خدا سمجھا، تمہیں خود کو بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن مجید کے مضامین کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آپ کو مضامین نظر آئیں گے جس میں قرآن مجید لوگوں کو شرک کی بیماری سے نکال کر رب کے دربار پہ لانے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء اور رسول کو 2 3 4 5 تک نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کس جگہ حضور علیہ السلام تشریف لائے؟ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے مخاطب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تک سینکڑوں سال کا ایک ایسا اندھیرا زمانہ گزارا تھا کہ یہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ قبر بھی ہوتی ہے، حشر بھی ہوتا ہے، پل صراط بھی ہوتی ہے، حساب و کتاب بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرے سے ان باتوں کو بھول چکے تھے۔ ان کو اس بات کو بتانے میں اگر کوئی آدمی کوشش بھی کرتا تو یہ کہتے تھے کہ تم نے وہ بات کی جو عقل سے بہت دور ہے، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس نے ایک بوسیدہ پرانی ہڈی کو لے کر حضور علیہ السلام کے سامنے یوں مسلا اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گر گئی۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگا، اے محمد کیا آپ ہمیں اس بات کا وعدہ دیتے ہیں جس دن ہماری ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اس دن اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عاص میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور تو نہ ماننے کی وجہ سے اس دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ اس بات کو مانتے جانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ حالت تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر، باپ بیٹے نے مل کر اسی کعبہ کے صحن میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اسی کعبہ کے صحن میں ننگے طواف کرنے والے مرد و خواتین موجود ہیں، اسی کعبہ کے صحن میں 360 بتوں کو پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ان ظالموں نے اللہ کے گھر کو شرک کے غلیظ گناہ سے ناپاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اتنا مشکل ہدف حضور علیہ السلام کے سامنے تھا کہ اگر دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے جن اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے سامنے جن اقوام کو مخاطب کیا، اگر اس کا تناسب دیکھا جائے تو جتنا مشکل ہدف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، جتنی جہالت کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں مکہ کی قوم کھوئی ہوئی تھی، اتنا مشکل ترین ہدف کسی کے سامنے بھی نہیں تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ 360 بت کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف ایک اللہ ہے جو پیدا کرنے والا الہ ہے، خالق کائنات ہے، مالک کل ہے۔ تو یہ جواب میں کیا کہنے لگے کہ یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کو مان لیا جائے، باقی کسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے بارشیں برسانے والا اور ہے، بیٹے دینے والا اور ہے، بیٹیاں دینے والا اور ہے، کام کاروبار چلانے والا اور ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ سورہ سعد کے اندر وہ منظر موجود ہے کہ اس وقت تمام مشرکین مکہ اور سرداران قریش نے مل کر کہا کہ یہ بات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کو مان لیا جائے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا
کہ سارے خداؤں کی نفی کر کے ایک پر اعتماد کیا جائے، ایک پر ایمان لے آیا جائے، یہ کوئی نئی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو ان کی دعوت سے روکنے کے لیے ان کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر کہنے لگے، ان سے پوچھیں ہمارے مذہب کے مخالفت نہ کریں، اگر کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کے خواہش مند ہوں تو ہم اس کا بندوبست کریں گے، اور اگر یہ ہم سے کسی بادشاہت کے طلبگار ہوں تو ہم سب مل کر ان کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، اور اگر ان کو دنیا کی کوئی جاہ و جلال دولت چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن ہمارے بتوں کی اور ہمارے بنائے گئے ہاتھوں سے بنائے گئے ہمارے خداؤں کی توہین نہ کی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، سرداران قریش، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھو اور بدلے میں مجھے کہو کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں، میں چاند اور سورج کو ہاتھوں پہ لے آؤ تو پلٹ کر زمین پہ دے ماروں گا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مشکل ترین حالات میں حضور علیہ السلام نے اس دعوت کا بیڑا اٹھایا، اور حضور علیہ السلام کا اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، آپ اندازہ کریں کہ سارے مکہ کے سردار ایک طرف ہو، ساری حکومت ایک طرف ہو، ساری ریاست ایک طرف ہو، اور دوسری طرف ایک غلام ابن غلام رنگ کا کالا بلال کلمہ پڑھ کے یہ کہے احد۔ آج احد کہنا اور بات ہے، مکہ کے صحراؤں پہ احد کہنا اور بات ہے۔ حضرت بلال کا اس وقت احد پکارنا، یہ در حقیقت مکہ کے تمام سرداروں کو یہ کہنا تھا کہ اے سرداروں، تمہاری بات غلط ہے، میں غلام ابن غلام رنگ کا کالا علل اعلان کہتا ہوں کہ محمد کی بات درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو اس وقت جن مشکلات سے گزارا گیا، جن تکالیف سے گزارا گیا، شاید آج کے دور میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس کا احساس کرنا لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ کس طرح سے ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا دیا گیا، کس طرح سے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس مشکل گھڑی میں نبی کریم